ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام جمیلہ تھا۔ جمیلہ کے ابو ٹیکسی چلاتے تھے جس سے وہ اپنے پریوار کا گزر بسر کرتے تھے۔ اچانک ایک دن جمیلہ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکسی کا مالک اسے نوکری سے نکال دیتا ہے۔ جب جمیلہ کے ابو گھر واپس آتے ہیں تو اداس ہوتے ہیں کہ اب میں اپنی پریوار کی ضروریات کیسے پوری کروں گا، کیونکہ پیسوں کے بغیر تو زندگی گزارنا کافی مشکل ہے۔ دوسری طرف جمیلہ اپنے ابو کو پریشان ہوتا دیکھ کر بہت افسردہ ہوتی ہے اور اپنے ابو سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، ابو جان، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی میری پڑھائی ختم ہو چکی ہے، میں کوئی جاب کر لوں گی جس سے پیسوں کی پریشانی کا مسئلہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اگلی صبح جمیلہ جاب کی تلاش میں گھر سے باہر نکل پڑتی ہے، لیکن مسلسل محنت کے باوجود جمیلہ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی اسے جاب دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی دوران جمیلہ کی کالج فرینڈ وہاں آ جاتی ہے جس کا نام شبانہ ہوتا ہے۔ جمیلہ اپنے کالج فرینڈ شبانہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ تب شبانہ جمیلہ سے پوچھتی ہے، ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہ میں اس آفس میں انٹرویو دینے آئی تھی جاب کے لیے، لیکن مجھے کوئی نوکری نہیں ملی۔ تو شبانہ اسے کہتی ہے، ارے ایک کام کرو، تم میری نوکرانی بن جاؤ، لیکن ہاں، گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے کے ساتھ تم میرے ہاتھ پیر بھی دباؤ گی، وہ بھی ہر روز۔ بولو تمہیں منظور ہے کیا؟ جمیلہ کو پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس سے گھر کے مسائل تھوڑے کم ہو جائیں گے، اور وہ نوکری کے لیے تیار ہو گئی اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے منظور ہے۔ اگلے دن وہ کام کرنے کے لیے شبانہ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور گھر کا کام کاج شروع کرنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوتا ہے کہ شبانہ کی کچھ سہیلیاں شبانہ سے ملنے آتی ہے تو وہ جمیلہ کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی اور کپڑوں کی بہت تعریف کرتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر شبانہ کو بہت جلن ہوتی ہے اور بہت غصہ آتا ہے، اور وہ جمیلہ سے کہتی ہے کہ تم میری نوکرانی ہو، تمہیں نئے کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، کل سے تم پرانے اور پھٹے کپڑے پہن کر آنا۔ تو جمیلہ اسے کہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اب شبانہ بات بات پر جمیلہ کو برا بھلا کہتی اور ڈانٹتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن اچانک شبانہ نے جمیلہ سے کہا کہ پاس کے جنگل سے جا کر میرے لیے گلاب کا پھول لے کر آؤ۔ جب جمیلہ یہ سب کچھ سنتی ہے تو گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ جنگل کافی خطرناک ہوتا ہے، اور کہتی ہے، ارے شبانہ، تمہیں گلاب کے پھول کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ تو شبانہ کہتی ہے کہ گلاب کے پھول کی پتیوں کو جب پیس کر چہرے پر لگایا جاتا ہے تو کالا رنگ گورا ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے اس کی سخت ضرورت ہے، مجھے وہ پھول چاہیے، جا کر جنگل سے میرے لیے وہ پھول لے کر آؤ، ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ جمیلہ پھول لینے کے لیے جنگل چلی جاتی ہے تو وہاں اسے ایک پیڑ دکھائی دیتا ہے جس پر ڈھیر ساری لپسٹک ہوتی ہے۔ تو اچانک اس پیڑ سے آواز آتی ہے، سنو لڑکی، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، ان لپسٹک میں سے ایک توڑ کر لگا لو۔ جمیلہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی وہ لپسٹک لگاتی ہے تو وہ پری بن جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی چھڑی آ جاتی ہے۔ وہ گھر جا کر اس جادوئی چھڑی سے اپنے گھر کا سارا سامان پورا کرتی ہے اور بہت خوشی سے رہنے لگتی ہے اپنے پریوار کے ساتھ۔ جب شبانہ کو پتہ چلتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، ارے یہ جمیلہ کیسے پری بن گئی؟ تو وہ اس کی جاسوسی کرنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہ جمیلہ کا پیچھا کرتے ہوئے اس پیڑ تک پہنچ جاتی ہے
جہاں جمیلہ اس پیڑ سے ملنے آئی تھی تو شبانہ کہتی ہے، ارے یہ بات ہے، لپسٹک لگانے سے جمیلہ پری بن گئی، اب میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ جیسے ہی جمیلہ جاتی ہے تو جمیلہ کے جانے کے بعد شبانہ پیڑ سے لپسٹک توڑ کر لگاتی ہے تو وہ چڑیل بن جاتی ہے۔ چڑیل بن کر وہ رونے لگتی ہے، ارے یہ کیا ہوا، میں چڑیل کیسے بن گئی؟ تب اسی دوران پیڑ سے آواز آتی ہے کہ تم بہت گھمنڈی اور لالچی لڑکی ہو، تم نے میری اجازت کے بغیر یہ لپسٹک لگایا ہے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم 1 سال تک چڑیل کے روپ میں رہو گی۔ یہ سب سن کر شبانہ چیخ چیخ کر رونے لگتی ہے اور اسی طرح اس کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ دوسری طرف جمیلہ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے خوشی سے اپنے پریوار کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔